میں نے 10 سال پہلے بات کی کہ اللہ ان 100 ناموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید الموسی المبدی المعید محی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن والی المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدوار نافع النور ہادی البدیع الباقی وارث الرشید الصبور. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ ہو یا ہم ہو، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے. اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی، میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، لاء میں میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے، ان کے فرمودات پہ جاتے، یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا. اور یہ بنے گا، اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا. اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی، حکومت کیسے کرنی ہے، فائنانس کیسے چلانا ہے، لا منسٹری کا کیا کام ہے، بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے، آرمڈ فورسز نے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے، سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے. میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں. جو بھی حکومت آتی ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم کہیں گے برا بجٹ ہے، یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے. لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے، کہا تھا. اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے سینٹرل آفس میں، جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے، ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے، ہمایوں صاحب، اورنگزیب صاحب، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا، مفہوم ہے تقریباً، الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً، کہ I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ایسا ہی ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا؟ راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری، سود سے پاک معیشت دیں. مسلمانان ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی، اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست، تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا. ہاں مشکل ہے اور جیسا مشکل ہے، لیکن سفر، وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step. Let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. دوسرا، قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس، جیسے ان کو if the evil has touched them
اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے, چاہے نون بنائے, پیپل پارٹی بنائے, یا ہم خان صاحب بنائیں. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی سخت آیت ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھ میں جرت نہیں, آپ خود شاہ صاحب, آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, ہم میں کسی میں ہمت نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون. اور جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی؟ 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے غربت کیوں ہے؟ میری بہن نے باتیں کی, شازیہ مری صاحبہ نے, میں ان کے بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام, ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ widows, what about them? ان کے لیے اس ریاست میں سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی, اور وہ یہ ہے, بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے, کون وارث ہے. The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے, اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے. جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں, اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بٹ who will decide the policies? میرے آنریبل لا منسٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی مخاطب ہوں, سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کے سپیچ کرتے ہوئے کہا, مفہوم یہ ہے, الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta.